کسی زمانے میں ایک بادشاہ تھا۔ وہ جب بھی شادی کرتا تو اس کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی۔ وہ ہر مرتبہ یہی سوچ کے شادی کرتا کہ اس مرتبہ لڑکا ہوگا۔ اس نے بہت سارے طبیبوں سے رابطہ بھی کیا، ان کے مشورے بھی لیے، لیکن ہر بار لڑکی ہی پیدا ہوتی تھی۔ اس طرح کرتے کرتے اس نے 12 شادیاں کر لی اور اس کی 12 بیٹیاں ہو گئی۔ اب وہ اپنی بیٹیوں کے لیے بہت پریشان رہتا تھا، کیونکہ بادشاہ کی 12 بیٹیاں ہی بہت خوبصورت تھیں اور اس کو ان کی فکر لگی رہتی تھی۔ وہ ایک ہی کمرے میں سوتی تھی اور رات کو بادشاہ خود باہر سے دروازہ بند کر دیتا تھا۔ بادشاہ کو ہر وقت یہی ڈر لگا رہتا تھا کہ لڑکیوں کو کہیں کوئی تکلیف نہ پہنچ جائے، اسی لیے وہ ہر رات دروازہ بند کرتا اور اگلی صبح سویرے اسے کھول دیتا۔ ایک دن صبح جب بادشاہ دروازہ کھولنے آیا تو یہ دیکھ کر حیران ہوا کہ سبھی لڑکیوں کے جوتے ایک قطار میں رکھے ہوئے تھے اور ہر جوتے کی گیڑی گھسی ہوئی تھی اور ساتھ مٹی بھی لگی ہوئی تھی۔ بادشاہ سمجھ گیا کہ لڑکیاں ضرور رات کو کہیں گئی تھی، مگر لڑکیاں کیوں باہر گئی ہوں گی یہ اس کی سمجھ میں نہ آیا۔ یہ سلسلہ کافی دن چلتا رہا اور بادشاہ پریشان رہنے لگا۔ اس نے لڑکیوں سے پوچھنا مناسب نہ سمجھا اور آخرکار مجبور ہو کر اس نے اعلان کیا کہ جو کوئی بھی معلوم کرے گا کہ شہزادیاں رات کو کہاں جاتی ہیں تو اس کی شادی اس کی مرضی کی شہزادی سے کر دی جائے گی جو اسے پسند ہوگی، مگر شرط یہ ہے کہ 3 دن کے اندر معلوم کر کے بتائے، ورنہ اس کو پھانسی دی جائے گی۔ کچھ دنوں کے بعد ایک شہزادہ آیا اور اپنے آپ کو اس کام کے لیے پیش کیا۔ بادشاہ نے اس کا استقبال بڑی دھوم دھام سے کیا، اس کو کمرہ دکھا دیا۔ کمرے کے پاس ہی شہزادے کے سونے اور رہنے کا انتظام کیا گیا تاکہ نزدیک سے شہزادیوں کی نگرانی اچھی طرح کر سکے۔ رات کو شہزادیوں کے کمرے کا دروازہ کھلا چھوڑ دیا گیا تاکہ شہزادہ ان کے سونے جاگنے کو اچھی طرح دیکھ سکے، لیکن ابھی تھوڑی ہی رات گزری تھی کہ شہزادی کی آنکھوں میں نیند بھر آئی اور وہ بے خبر ہو کے سو گیا۔ شہزادیاں ہر رات کی طرح اس رات بھی گھومنے چلی گئیں۔ صبح سویرے جب بادشاہ آیا تو اس نے دیکھا کہ لڑکیوں کے جوتوں پر گرد پڑی ہوئی ہے اور ایڑیاں بھی گھسی ہوئی تھیں۔ بادشاہ نے شہزادے سے پوچھا کہ بتاؤ شہزادیاں رات کو کہاں گئی تھی، تو شہزادہ کوئی جواب نہ دے سکا۔ دوسری اور تیسری رات بھی شہزادیاں گھومنے گئیں اور شہزادہ ہر رات سوتا رہا۔ آخرکار چوتھے دن شہزادے کو پھانسی دے دی گئی اور اس کے بعد بہت سے شہزادے آئے، مگر کوئی بھی یہ معلوم نہ کر سکا شہزادیاں رات کو کہاں جاتی ہیں اور کب جاتی ہیں۔ ایک دن ایسا اتفاق ہوا کہ ایک غریب سپاہی سڑک سے گزر رہا تھا۔ اس نے بھی بادشاہ کا اعلان سنا ہوا تھا اور وہ یہ سوچ رہا تھا کہ کسی طرح یہ بھید معلوم ہو جائے کہ شہزادیاں رات کو کہاں جاتی ہیں تو زندگی بڑے آرام سے گزر جائے گی۔ لیکن یہ بھید کیسے معلوم ہوگا وہ اس سوچ میں چلا جا رہا تھا کہ راستے میں اسے ایک بڑھیا ملی۔ بڑھیا نے پوچھا کہ سپاہی کہاں جا رہے ہو؟ تو سپاہی نے کہا یہ تو مجھے نہیں معلوم، مگر دل یہ چاہتا ہے کہ کسی طرح شہزادیوں کے گھومنے کا بھید معلوم ہو جاتا تو بہت اچھا ہو جاتا۔ بڑھیا نے کہا یہ کوئی مشکل کام نہیں، بس تم ہمت کر لو تو بیڑا پار ہے، میں تم کو سارا ماجرا بتاتی ہوں۔ دیکھو رات کو کھانے کے بعد لڑکیاں شراب بھجوائیں گی، تم اس کو نہ پینا کیونکہ وہ پینے سے نیند بہت گہری آتی ہے۔ بس تم ناٹک کر کے سو جانا اور یہ ظاہر کرنا کہ تم گہری نیند میں سو رہے ہو تاکہ شہزادیاں نہ ڈر ہو کے گھومنے جا سکیں۔ اور یہ لبادہ بھی اپنے ساتھ لے جانا۔ اس میں خاص بات یہ ہے کہ جب تم اس کو پہن لو گے تو کوئی بھی تمہیں نہیں دیکھ سکے گا اور تم سب کو دیکھ سکو گے۔ جب بڑھیا نے سب کچھ سپاہی کو بتا دیا تو اس کی ہمت اور بڑھ گئی اور وہ خوشی خوشی بادشاہ کے پاس گیا اور کہنے لگا میں معلوم کروں گا کہ شہزادیاں رات کو کہاں جاتی ہیں۔ بادشاہ نے سپاہی کو عمدہ کپڑے پہنائے اور شہزادیوں کے کمرے کے پاس جا کر اس کو سونے کا کمرہ بتا دیا۔ شام ہوتے ہی ایک شہزادی شراب کا پیالہ لے کے سپاہی کے پاس آئی اور ہنس کر پینے کو کہا۔ سپاہی نے اپنے حلق کے پاس ایک تھیلی رکھی ہوئی تھی، پھر اس نے بڑی ہوشیاری سے شراب تھیلی میں ڈالی اور لیٹے ہی سونے کا بہانہ کر لیا۔ شہزادیاں یہ دیکھ کر بہت خوشی۔ آدھی رات کے قریب شہزادیاں اٹھی، کپڑے پہنے، بال سنوارے اور گھومنے کے لیے تیار ہو گئی۔ سپاہی اپنی چارپائی پہ لیٹا یہ سب دیکھ رہا تھا۔ شہزادیاں ہنستی ہوئی کمرے سے نکلی اور گھومنے کے لیے چل پڑیں۔ سپاہی بھی چپکے سے اٹھا اور لبادہ اوڑھ کے شہزادیوں کے پیچھے چل پڑا۔ تھوڑی دیر چلنے کے بعد سب سے چھوٹی شہزادی بولی کہ مجھے ڈر لگ رہا ہے، نہ جانے آج کیا بات ہے۔ بڑی شہزادی نے کہا تم بس یوں ہی ڈر رہی ہو، کوئی بات نہیں۔ یہ کہہ کے تمام شہزادیاں ہنستی ہوئی ایک باغ میں پہنچی۔ باغ کے تمام درخت نہایت خوبصورتی سے برابر میں لگے ہوئے تھے، پتیاں چاندی کی طرح سفید تھی۔ سپاہی نے ایک درخت سے چھوٹی سی شاخ توڑی، شاخ توڑنے سے آواز پیدا ہوئی۔ چھوٹی شہزادی سہم گئی اور دوسری بہنوں سے کہنے لگی کیا تم لوگوں نے یہ آواز نہیں سنی؟ آج ضرور کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے، مجھے تو بڑا ڈر لگ رہا ہے۔ بڑی شہزادی نے پھر ہنس کر اس کی بات کو ٹال دیا اور کہا کچھ نہیں، بس تم کو کوئی وہم ہو گیا ہے۔
چلتے چلتے شہزادیاں ایک دوسرے باغ میں پہنچی جہاں درختوں کی پتیاں سنہرے رنگ کی تھی۔ باغ کے بیچ میں خوبصورت چبوترا بنا ہوا تھا، سب شہزادیاں اس پہ بیٹھ گئیں۔ وہاں 12 پیالے شربت کے بھرے ہوئے رکھے ہوئے تھے۔ ہر ایک شہزادی نے ایک ایک پیالہ پیا اور آگے کی طرف چل پڑی۔ سپاہی نے یہاں سے بھی ایک ٹہنی توڑی اور ایک پیالہ اٹھا کر لبادے میں رکھ لیا۔ چھوٹی شہزادی شاخ ٹوٹنے کی آواز پر پھر ڈر گئی۔ تھوڑی دیر بعد شہزادیاں ایک دریا کے کنارے پہنچی جہاں 12 کشتیاں کنارے پر لگی ہوئی تھیں اور ہر ایک کشتی میں ایک ایک شہزادہ بیٹھا ہوا تھا۔ شہزادیاں ایک ایک کشتی میں بیٹھ گئیں اور دریا کے بیچ جا کر موجوں کا تماشا دیکھنے لگیں۔ صبح ہونے سے پہلے شہزادیاں واپس آ کر اپنی اپنی چارپائی پر لیٹ گئیں۔ جب بادشاہ نے صبح شہزادیوں کے گھومنے کا حال سپاہی سے پوچھا تو سپاہی نے تفصیل سے تمام جگہوں کے بارے میں بتا دیا اور ثبوت کے طور پر درختوں کی پتیاں اور پیالہ پیش کر دیا۔ بادشاہ نے لڑکیوں کو بلا کر پوچھا کہ سپاہی جو کچھ بتا رہا ہے کیا وہ ٹھیک ہے؟ لڑکیوں نے کہا ہاں سچ ہے۔ پھر بادشاہ نے اپنا مقرر کردہ انعام دینے کا اعلان کر دیا۔ سپاہی نے بڑی شہزادی کو پسند کیا اور اس کی شادی اس شہزادی سے کرا دی گئی۔ تو دوستو آپ لوگوں کو کیسی لگی یہ سٹوری؟ اس طرح کی مزید اچھی دلچسپ فنی سبق آموز سٹوریز دیکھنے سننے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں اور اسے ریگولرلی وزٹ کرتے رہیں۔ تھینک یو۔